الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1975 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 سے ہو رہا ہے، 17/82۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ جو دعوت اور نظام آپ پیش کر رہے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ لوگ اب اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جو تمہاری قوت کو انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کچھ کمپرومائز کر لیا جائے، کچھ مفاہمت کی جائے، کچھ مصالحت کی جائے، کچھ یہ جھکیں، کچھ یہ بڑھے، کچھ تم پیچھے ہٹو۔ تو کہا کہ حق تو کسی کے ساتھ مفاہمت کر ہی نہیں سکتا، حق تو اپنے مقام پہ اٹل ہوتا ہے تو حق ہوتا ہے، اور ذرا بھی اپنے مقام کو چھوڑ دے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا ہی نہیں کرتا۔ کہا کہ اس کے بعد اگلی صورت پھر ان کی یہ ہوگی کہ یہ جب مایوس ہو جائیں گے کہ مفاہمت بھی نہیں ہو سکتی، تو اس کے بعد پھر یہ آخری حلہ ایک بولیں گے کہ تمہیں اس ملک سے ہی باہر نکال دیا جائے، تو یوں یہ فتنہ ختم ہو۔ یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ بات یہ صرف مذہب کی نہیں تھی۔ مذہب کو تو سب برداشت کر لیتے ہیں، بات دین کی تھی، بات ایک نظام کی تھی، ایسا نظام زندگی متمکن کرنا چاہتے تھے جسے الاسلام کہا جاتا ہے، جس سے ان مفاد پرستوں کی تمام مفاد پرستیاں ختم ہو جاتی تھیں، اور یہ تھی وجہ مخاصمت ان کی۔ ورنہ اپنے تصور کے مطابق صلات کی اجازت تو حضرت شعیب کو ان کی قوم نے بھی دے دی تھی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کہا تھا کہ شعیب ہم تو کچھ صلات سے نوازی سمجھے ہوئے تھے، یہ تو بات ہی کچھ اور نکلی، تم کہتے ہو کہ ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی سے صرف نہیں کر سکتے، تو یہ تو ایسی بات نہیں کہ جس کی ہم اجازت دیں تمہیں، ہم تمہیں اپنے گاؤں سے نکال دیں گے۔ یہ صورت جو ہے، قرآن نے کہا ہے سنت من قد ارسلنا من قبل کا، کہ یہ کوئی نرالی بات اور انوکھی بات نہیں ہے، اور شروع سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مخالفت کی قوتیں یہی کچھ کرتی چلی آ رہی ہیں، یہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اگلا حربہ ان کا یہ ہوگا کہ یہاں سے نکال دیا جائے، اور پھر اس کے لیے آپ کو مدافعت کے لیے میدان جنگ میں بھی آنا پڑے گا، اور اب وہ مرحلہ بڑا سخت شروع ہو گیا۔ اور اس مرحلے کی تیاری کے لیے کہا کہ بھائی اب تو صبح سے شام تک اس پروگرام کے لیے تمہیں منہمک اور سرگرم رہنا ہوگا، اور رات کو یہ تمہارے ساتھی جو ہیں اس پروگرام سے تھک تھکا کے گھر بھی چلے جائیں تو تم تو سربراہ ہو، تمہاری ذمہ داریاں تو ان سے بڑی زیادہ ہے، تم نے تو کل کا پروگرام بھی چاک آؤٹ کرنا ہے، اس لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تمہیں رات کو بھی جاگنا پڑے گا۔ اور یوں یہ پروگرام ایسا آئے گا کہ جس میں پھر قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ وہ حق آ جائے گا، اعلان کر دو، تم پہلے ہی اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل ٹھہر نہیں سکتا، یہ تو اس وقت تک ٹھہرا ہے جب تک حق آتا نہیں ہے۔ اندھیرے کا اپنا وجود نہیں ہوتا، روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ لہذا عزیزان احمد، یہاں سے تو یہ بھی نظر آ گیا کہ یہ جو ہم روز رونا روتے رہتے ہیں جی، غلط رسوم، غلط معاشرہ، غلط اخلاق، غلط سیاست، غلط معیشت، یہ سب غلط، یہ سب باطل ہے، تو یہ باطل اس لیے ہے کہ ہم حق کو لا نہیں رہے۔ اور باطل کیا ہے تو روتے رہنے سے تو باطل نہیں جائے گا، پہلی شرط ہے جال حق کی، تو وہ تو حق کے لانے سے ہی ہوگا۔
اندھیرے میں بیٹھے ہوئے روتے رہیے اندھیرا چلا جائے، نہیں جائے گا. آپ کو دیا سلائی جلانی پڑے گی، موم بتی جلانی پڑے گی، شمع روشن کرنی پڑیں گی، کم کی تابندگی بڑھانی پڑے گی. یہ کیجیے، اندھیرا چلا جائے گا. اب خود نہیں جائے گا، رونے سے نہیں جائے گا. حق کو لانا ہوگا آپ کو. یہ ہے مثبت قدم جو اٹھانا ہوگا آپ کے لیے. فتح حجت بہی نافلتن لک، میں نے کہا تھا کہ دیکھیے ایک ایک لفظ قرآن کا جو ہے اس پہ غور کیجیے. اس قرآن کے ساتھ تمہیں رات کو جاگنا پڑے گا. راتوں کی تنہائیوں میں اب اس کو کنسلٹ کرو، اس کو مشورہ کرو، اور پھر دیکھو کہ اب آئندہ وہ کیا پروگرام دیتا ہے تمہیں. جو مسائل درپیش ہیں اس کا حل تمہیں ملے گا. ہم نے کہہ رکھا ہے کہ ہمیں پکارو ہم جواب دیں گے. تم پکارو تو صحیح، قرآن جواب دے گا، تمہارے حل مشکل کا حل بتائے گا. وہاں پہ ہی جو کہا ہے تو اس کے بعد کہا ہے کہ تم دیکھو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، بات صاف ہو گئی. فتحجب بہی جو ہے وہ تو یہ قرآن ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کنسلٹ کرو، اس پہ غور و فکر کرو، دیکھو یہ کیا کہتا ہے. ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو. اب یہ دیکھیے عزیزان مان، دو چیزیں اس کے اندر آئی، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین. دو خصوصیات گزرا یہاں بتائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جامع ہیں یہ خصوصیات کہ اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مریض کے لیے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مرض سے شفا حاصل ہو جائے، مرض جاتا رہے. پہلی چیز یہ ہے کہ مرض جاتا رہے. لیکن صرف مرض کے چلے جانے سے تو وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتا. اس دوران کے مرض نے جو اس کی توانائیاں کم کر دی ہیں، کمزوریاں پیدا کر دی ہیں، ان کا رفع کرنا بھی تو اس کے بعد ضروری ہوگا. آپ دیکھیے جتنے بھی علاج آپ کراتے ہیں اس میں ایک چیز تو اس مرض کے ازالے کے لیے دیتا ہے ڈاکٹر، اس کے ساتھ ہی وہ کچھ کہتا ہے کہ بھائی اب اس کے بعد ہمیں کچھ ٹانکس بھی دینے چاہیے تاکہ وہ کھوئی ہوئی توانائیاں جو ہیں مرض نے جنہیں سلب کر لیا تھا وہ واپس بھی تو آئے، دوبارہ بھی تو ملے. وہ جو اتنے دنوں سے نشو و نما رک گئی تھی تمہاری صلاحیتوں کی، زندگی کے ہر شعبے کی، انحطاط تو کہتے ہی سے ہیں، زوال ہوتا ہی یہی ہے کہ اس میں کمی آ جاتی ہے. اور وہ جو کمی آ گئی ہے ان امراض کی وجہ سے، ان کا دور کیا جانا کی بھی ضرورت ہے. ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ جتنے روگ ہیں سینے کے ان کو دور کرے گا. اور ان بیماریوں نے جو کمزوریاں، نقاہتیں، یہ زوال اور انحطاط و حبوط پیدا کر دیا تھا، یہ اس کے لیے ٹونک بھی ہوگا. رحمت آپ کو معلوم، میں نے بتایا تھا، اس طرح کی نشو و نما جس میں لوچ ہو، لچک ہو، تقاضے کے مطابق ہو. بچے کو جیسے رحم مارد میں نشو و نما ملتی ہے، بیمار کو اب غور کیجئے کیا لفظ آیا ہے. بیماری رفع ہونے کے بعد مریض خود اتنا کمزور ہو گیا ہوتا ہے کہ اسے پہلے دن اگر آپ پلاؤ کھلا دیں تو وہ بخار تو اتر گیا ہوا ہوتا ہے، بدحالی میں شکار ہو جاتا ہے. وہ دیجیے ایسے ٹونک ان کو لگاتار، فوراً ہی دوسرے ہی دن اٹھ کے جو کھانا شروع ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سے مریض اس لیے پھر مریض ہو جاتے ہیں. یہ جو دوبارہ اس کو توانائی دینی ہوگی، رحمت کے طریق پہ دینی ہوگی. رحم مادر میں بچے کو کبھی بے-ہضمی نہیں ہوتی. وہ تو ہم جو ٹھوستے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے. بچہ کمزور ہوتا جاتا نہیں، کوئی ہمیں کھوایا پیا بھی کہہ رہے تھے، وہ پتا کھوائیے پہ ہم نے کیا یہ نے. اور ساڈیاں اب یہ ہماری بیٹیاں تو سمجھیں گی نہیں، پانڈا بنا لیا نے اور گانا بنوانتے انہیں ہضم کر سکتا ہے. پھر وہ سچا بیچاری کئی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے کہ دبا پانڈا اوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو کھوئی ہوئی توانائی کو پھر واپس لاتے ہیں
اس کو اس تقاضائے وقت کے مطابق ٹانک نہیں دیتے، یا تو غریب کو ملتا ہی نہیں ہے، وہ یوں ختم ہو جاتا ہے، دینے والے دیتے ہیں تو ان میں تناسب اور توازن نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈاکٹر ڈوزز مقرر کرتا ہے نا، بڑی اہم چیز ہے، اوزان جسے آپ کہتے ہیں۔ رحمت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس حالت میں کوئی ہے اس حالت کے مطابق سامان نشو و نما دینا، جس میں لچک اور لوچ کا پہلو رکھا جائے، صلابت اور کرخت لینا اس کے اندر۔ قرآن میں دونوں چیزیں بتائی، شفاء تو پہلے یہ کہہ دیا یہ تو حصہ اللہ ہو گیا، یہ جتنے غلط اعتقادات اور رسومات اور یہ بندھن اور اغلال اور سلاسل اور یہ سارے جتنے بھی ہیں، ان سب کو پہلے رفع کرنا ہوگا۔ شفاء نام ہی اس چیز کا ہے نا، پہلے تو ان تمام کو دور کرنا پڑے گا۔ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پہلے طاغوت سے انکار ہو کرنا پڑے گا، اس سے کفر برتنا پڑے گا، پھر ایمان خدا پہ آ سکتا ہے۔ اور ہم یہ سارا کفر اور شرک برقرار رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھے جاتے ہیں، روزے رکھے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ لا کا حصہ تو پہلے پورا کیجئے۔ یہ کیوں نہیں نتائج خیز ہوتے؟ اس لیے کہ وہ کفر کا حصہ جو ہے اس کو پہلے ہم نے دور ہی نہیں کیا ہوتا۔ وہ تو پہلے لا الہ ہے، پھر الا اللہ آتا ہے۔ شفا کے معنی ہی پہلے حصہ وہ لا کا ہے، مرض تو دور کرو۔ بدہضمی کے دوران میں پلایا جائے تو دودھ پلایا جائے، یہ دودھ آگے آتا ہے یہ کہ وہ دودھ پھر کیا کرے گا۔ تو یہ پروگرام پروسیس بڑا ضروری ہے عزیزان من، کہ یہ جو پہلے حصہ لا ہے اس کو پہلے یہ دور کیا جائے۔ یہ ہو گئی شفا، اور اس کے بعد پھر جو اللہ کا حصہ اس کا آئے گا کہ یہ کرو، اس سے پھر یہ کھوئی ہوئی توانائیاں آپ کو ملیں گی۔ افراد میں بھی یہی کیفیت ہے، اقوام میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب تک قومیں اپنے پہلے سے قائم شدہ باطل غلط نظام کو نہیں بدلیں گی، یعنی اس کو سلیٹ کو صاف نہیں کرے گی، اس سے انکار نہیں کریں گی، اس سے کفر نہیں برتیں گی، اس سلیٹ پہ کچھ اور لکھا نہیں جا سکتا۔ یہ جو پیچ ورک سے ہم اسلام لانا چاہتے ہیں قطعاً نہیں آ سکتا۔ بڑی ضرورتوں کی ضرورت ہے، حصہ لا میں عزیزان من بڑی ضرورتوں کی ضرورت ہے۔ دوائی پلانا بہت مشکل ہے، اس کے بعد ٹانک کھلانا تو آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا حصہ۔ متوارث چلی آ رہی ہیں جو چیزیں، بچڑے کی محبت جو قرآن نے کہا ہے کہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان گوسالوں کی محبت دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جو متواتر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، متوارث آ رہی ہوتی ہیں قوموں کے اندر غلط چیزیں، وہ تو جزو زندگی بن جاتی ہیں، عین ایمان بن جاتی ہیں، ان کا نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے ہی جرأت کی ضرورت ہے۔ بس یہ ہے مرحلہ جو جرأت طلب ہے حقیقت میں، ان کا مٹانا، ان سے الگ ہونا۔ اور یہی جو باطل کی قوتیں ہیں ان کا سارا زور اس میں ہوتا ہے کہ یہ جو غلط چیزیں ہیں ان کو اس قدر اچھا، مقدس، صحیح بنا کے پیش کیا جائے کہ یہ اس کو دور نہ کر سکے۔ ذرا سا دل میں کئی خیال آئے کہ یہ تو کچھ غلط ہے تو وہ اتنی چاروں طرف سے دھوم دھام سے اس کے متعلق یہ واضح اور نصیحتیں اور ہدایتیں اور یہ اور وہ آتی ہیں، اور پختہ سے پختہ تر کیے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کا پروگرام تو یہ ہے۔ یکفر بالطاغوت نہایت ضروری ہے ایمان باللہ سے پہلے، لا الہ ضروری ہے الا اللہ تک پہنچنے سے پہلے۔ قرآن شفا، یہ کیسے دور ہوں؟ یہ اقتصادی ہے، سیدھی سی بات۔ اس کو سامنے رکھ لے اور پرکھتا چلا جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں سے کیا کیا صحیح ہے، کیا کیا غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کھاؤں گا، یہ بھائی اس وقت یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ رہنے دو۔ کیسے فیصلہ کر رہا ہے وہ شخص؟
اس کے پاس ایک قانون ہے کہ مرض یوں جائے گا، قرآن شفا دیتا ہے، یہ بتائے گا کہ تمہارے امراض ہیں کیا، وہ کیسے رفع ہوں گے، یہی وہ جرتیں پیدا کرے گا عزیزان من، کوئی دوسری چیز پیدا کر نہیں سکتا۔ اور یہی چیز ہے جس کے قریب نہیں آنے دیتے یہ جتنے بھی غلط مناسک مناہج مسالک کے مدعی دعوت دار علمبردار مبلغ ہیں، وہ یہی چیز نہیں ہونے دیتے۔ اگلا حصہ تو بڑی دور جا کے آتا ہے، وہ یہ پہلا حصہ جو ہے کفر بالطاغوت کا، اس پہ آنے نہیں دیتے قوموں کو کہ اس کے ساتھ ان کے وفات اپنے وابستہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ان کو آنے دیتے۔ یہ مثالی کے طور پہ میں کہتا ہوں، میں ہر معالج یا ہر حکیم یا ہر طبیب یا ہر ڈاکٹر کے متعلق نہیں کہتا، اس قسم کے بدنہاد بھی ہوتے ہیں اور ہمارے تجربے میں ہیں کہ مریض ذرا سا دیکھا کہ اچھی جیب والا پھنس گیا ہے، بس اس کے بعد پہلے دن تو وہ دیتے دوائی کے آدھا مرض رہ جاتا، وہ سبحان اللہ گرویدہ ہو جاتا تھا وہ آپ کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ مرض کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب دیکھا نا کہ بظاہر 10% رہا ہے تو پھر ایک ہی دن کچھ ایسا دیا، چل پھر 110 کے اوپر پارا نئے سے چل پہ ڈور نکل پہ آگے چلائے جا رہے ہیں اس کو۔ یہ کیوں نہیں اس کو اچھا ہونے دیتے؟ اس کی جیب اچھا نہیں ہونے، ان کے مفاد وابستہ ہو گئے ہیں اس کے مرض کے ساتھ کہ یہ اچھا ہو گیا تو میری روزی گئی۔ اگر وہ مایوس کر دیں اس کو تو پھر بھی وہ چلا جائے گا، نہیں، اس کی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ لیکن کوشش ساری یہ ہوتی ہے کہ مریض اچھا نہ ہونے پائے، یہ مفاد ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم نے ہر رسول کی دعوت میں جو یہ کہی ہے، کہا ہے کہ عبد اللہ، پہلی بات یہ کہ خدا کی محکومیت اختیار کرو، اور اسی سانس میں اگلی بات یہ کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا بھائی۔ یہ شفائی اسی صورت میں ہو سکتی۔ اب تو ہمارے ہاں کا نظام باطل ہے، یہ واقعی معالج یہ ڈاکٹر بیچارے کھائیں کہاں سے؟ اچھے نظام کے زمانے میں ان کے لیے وقف کر دی جاتی تھی جائیدادیں کہ کھاؤ تم یہاں سے اور اس کے بعد مریضوں سے کچھ نہ لو۔ یہ دلی کے جو یہ حکماء اطباء تھے، شریف خانی خاندان، حکیم اجمل خان صاحب کے خاندان، ان سب کے نام وقف کی جائیدادیں، مفت علاج کرتے تھے، یوں فائدہ ہوتا تھا۔ یا پھر وہ طریق جو کسی زمانے سے پہلے میں پرانے زمانے میں چین والوں نے اپنے ہاتھ تیار کیا تھا، بڑے پرانے زمانے کی وہ بات ہے۔ فیملی ڈاکٹرز ہوتے تھے، ڈاکٹر کی تنخواہ مقرر ہوتی تھی، ان کو دیے جاتے تھے، جب تک جتنے دنوں کوئی شخص بیمار رہتا تھا اتنے دنوں کی تنخواہ کاٹ لیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بولا نہ بنے نیانت دار ڈاکٹر آج بھی یہ چاہے گا، وہ بھی ہیں طبیب میری نگاہوں کے اندر، دوائی بھی دیتے ہیں اور واقعی تنہائی میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اس کو اچھا ہو جانا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ باطل کے نظام میں کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طاغوت کے طاغوت کے پنجے سے نکلنا ہی نہیں دیتے، اور یہی سخت مرحلہ ہے صاحب اس منزل کے اندر، یاد رکھیے، نکل جانا مذہب سے آنا دین کی طرف کا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شفا یہ ہے کہ وہ جو پہلا مرحلہ ہے آپ کا کفر بالطاغوت کا، یہ اس سے نکلے، اور قرآن ہی نکال سکتا ہے۔ وہ جو اقبال نے لکھا ہے اپنے ہاں، فکرہ تو ایک ہی ہے لیکن بہت اہم فکرہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ اس امت کی ان بیماریوں کا علاج صرف ایک ہے کہ ان میں کوئی ایک مرد قلندر اور مرد درویش جسے وہ کہتے ہیں، جرتوں کا مالک، انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ عمر کی روح لیے ہوئے اٹھے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات جنوی کی آخری سانس میں یہ کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہا کہ امت کو شفا وہ شخص دے سکے گا جو حسبنا کتاب اللہ کہنے کی جرت کرے۔ ٹھیک ہے، بڑی مخالفت ہوگی،
بڑے کفر کے فتوے لگیں گے، بڑی ڈگڈگیاں بجیں گی صاحب، بڑا ویٹ پین منایا جائے گا صاحب، سب کچھ یہ ہوگا، لیکن ہو اسی صورت میں سکے گا کہ اس قرآن کو دیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی قوم جو آج ان کی مدعی ہے، نام رکھے ہوئے ہے اپنا، قرآن کو یوں ہی دہرائے چلے جا رہی ہے، یہی قوم ہو۔ قرآن تو قوموں سے واسطہ ہی نہیں رکھتا۔ اس نے کتنی بار یہ کہا کہ تم یہ نہیں کرو گے، اگر اعراض برتو گے کوئی بات نہیں، ہم تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، تم ملا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ قرآن پہ ہے سوال، عزیزان ایمان، مسلم یا غیر مسلم کا نہیں ہے، قرآن کا ذکر للعالمین ہے۔ دنیا جب بھی تنگ آئے گی، اور بڑی تنگ آئی ہوئی ہے اس وقت تو اپنے غلط معاشرے اور نظام سے۔ آپ یورپ کے مفکرین کی کہیں آج کل کی کیفیت کا مطالعہ کیجیے، چیخ رہے ہیں، جسے اقبال نے رقص بسمل ان کا کہا ہے کہ افرنگ از جراحت ہائے پنہاں بسمل افتاد، یہ کیفیت ہو چکی ہے ان کی، تڑپ رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا۔ راستہ تو ہم نے دینا تھا جو مدعی تھے قرآن کے، ہم ہی بادل کے کفر سے نہیں نکل رہے، ہم انہیں کیا راستہ دکھائیں گے؟ میں اندازہ میرا یہ ہے عزیزان من، میری جو عرض معاف اگر کی جائے، مذہب پرست قوم سب سے آخر میں شاید قرآن کی طرف آئے، اس لیے کہ ان کو مگن ایسا کر دیا جاتا ہے غلط عقائد، غلط مناسب کے اندر، کہ یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ وہ اس لیے چیخ رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی یہ افیون جو تھی اس کو چھوڑ دیا تھا، سیکولرزم پہ آ گئے ہوئے تھے، اس میں ان کو بڑا وقت لگا تھا۔ ان کی تاریخ ذرا پڑھ کے دیکھیے یورپ کی، کہ کلیسا اور چرچ سے پیچھا چھڑانے کے لیے ان کو کن کن کوٹھاریوں میں سے نکلنا پڑا تھا، لیکن بہرحال 3-4 صدیاں ہو گئی، وہ نکل گئے تھے وہاں سے، اس لیے وہ ہم سے آگے ہیں اس راستے کے تلاش کے اندر۔ ہم مطمئن ہیں، چپ بیٹھے ہیں۔ ان کی اگر یہ کراہنے کی آوازیں بھی آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں میں دیکھا نا چھری کانٹے سے کھانے کا مزہ، یعنی یہیں تک نکال جاتی ہے ہماری، جسے ہم تعلیم مغرب کہہ کے پھٹکارتے رہتے ہیں نا، کوٹ پتلون ٹائی چھری کانٹا میز کرسی، اس سے آگے نگاہ ہی نہیں جاتی ان کی، یعنی جو چیزیں یہ خود نہیں کرتے نا، یہ اتنے حصے تک تعلیم مغرب، باقی سب کچھ جتنا کچھ ہے سب جائز رہا رہا۔ سوال تو یہ نہیں عزیزان، وہ تو طاغوت، ہر غیر قرآنی نظریہ دین کے خلاف جو تصور بھی ہے طاغوت، تو اس سے یہ قومیں تو جلدی سے نکل سکتی ہیں، نظر مجھے آتا ہے، تڑپ رہے ہیں۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن شفاء، یہ جو باطل کے امراض ہیں پہلے ان سے جب آپ کفر برتیں گے تو مرض سے شفا ہو جائے گی، اور پھر آپ جو کھوئی ہوئی توانائیاں ہیں آپ کی، شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ تو اس کا ہوگا۔ لیکن یہی قرآن جو ہے، جیسا میں نے ابھی کہا تھا، بدہضمی کے زمانے میں اگر آپ معدے کو پہلے تقویت پہنچا کے اس کے مرض کو دور نہ کریں گے تو وہ دودھ جس نے توانائی دینی تھی وہ مرض کو اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جنہیں ٹانک کہتے ہیں آپ، اگر اس دوران میں یہ چیزیں دے دی جائیں، بخار چڑھے ہوئے کے اندر اور تھوڑا سا ٹانک دیجیے جو دوران خون کو تیز کر دے، سرسام ہو جائے گا۔ کہا کہ یہ چیز ہے مومنین کے لیے تو یہ ہوگا، ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن وہ جو اس کو ساتھ رکھتے ہوئے چلے گا اس کو الٹا نقصان پہنچائے گا۔ کیا بات ہے قرآن، کیا بات ہے۔ اور عزیزان ایمان یہاں کہا ہے شفاء و رحمت للمؤمنین، مقابلے میں لایا ہے ولا یزید الظالمین، وہ قرآن تو بالازداد بات کو واضح کرتا ہے نا۔ قرآن میں یہ آتا ہے یہ چیز، نور کے مقابلے میں ظلمت، دھوپ کے مقابلے میں وہ سایہ، یعنی ازداد سے وہ بات، اور ازداد سے بڑی بات صاف ہوتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ روشنی کیا ہوتی ہے؟ اندھیرا نہیں ہوتا، بات بڑی صاف ہو جاتی ہے۔ یہاں وہ لایا ہے مومنین کے بالکل مقابل میں ضد ظالمین، بات صاف ہو گئی۔ ظالم مومن نہیں ہو سکتا، مومن ظالم نہیں ہو سکتا۔
قرآن تو ایک دوسرے کی ضد کہہ رہا ہے. ہم نے تو صرف وہ یعنی مومن اور کافر کے ہی لفظ تھے نا, وہ کافر کا بھی تصور اپنے ذہن میں یہ تھا, ہم نہیں. وہ ہندو جو وہاں چھوڑا ہے ہم ان کو کفر تو واقعی میں پار رہ گیا نا. مومنین کے مقابلے میں ولا یزید الظالمین الا خسارا, یہ ٹھیک ہے. ظلم تو میں نے جیسا کہا ہے ان کی زبان میں جو شاید جہاں ہونی چاہیے اگر وہ وہاں نہیں ہے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے. اور ظالم اور مومن ایک دوسرے کی ضد بتایا گیا ہے یہاں. اگر کوئی یہ چاہے کہ جو جہاں ہونی چاہیے, چاہیے کیا مطلب تھا؟ قرآن کا خدا کا جو منشا ہے کہ یہ یوں ہونا چاہیے, یہ یوں ہونا چاہیے, اگر وہ چیزیں وہاں نہیں ہیں, کسی طرح سے تم نے غلط جگہ رکھی ہوئی ہیں, اور اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ حق آ جائے, قرآن سے شفا اور رحمت مل جائے, نہیں مل سکتی. ان چیزوں کو پہلے اپنے اپنے ٹھکانے کے اوپر ظلم کو ختم کرو پہلے, اس کے بعد قرآن کے ہاں سے تمہیں شفا بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی. اللہ خسارہ. لیکن کہا کہ انسان کی تو کیفیت ہی یہ ہے, وہ جو بار بار دہرایا کرتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب انسان اپنے سامنے زندگی کا نصب العین ہی یہی مادی ترسیاں, مادی اسباب, یہ نہیں کہ یہ قابل نفرت ہیں. نصب العین کے معنی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بھی یہ حاصل ہو جائے, مقصد حیات ہی یہ. جب یہ کیفیت ہو جائے تو پیمانے جو ہوتے ہیں امید اور بیم کے, مایوسی کے اور خوشخبری کے, خوشی کے اور غم کے, وہ سارے مادے رہ جاتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں سب بٹھا کے, تو جی کیا ہوا, 4 کارخانے بھی ہیں, 10 بزنس ہاؤس بھی ہیں, سب کچھ یہ ہے, تو کیا ہوا ہے؟ تو جی وہ بھاؤ بہت گر گیا ہے. بھاؤ کا بہت گر گیا ہے سب. وہ جو خود سٹاک کر کے رکھا ہے نا اندر, غلہ ہے, کاغذ ہے, سونا ہے, کہیں پتہ چلے گا امریکہ میں بھاؤ گر گیا ہے, یہاں ان کا دل ڈوب رہا ہے. زندگی کا نظم العین تھا ان چیزوں کے اندر اضافہ ہوتے چلے جانا, ضرورت نہیں. ضرورت کی تو کیفیت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ان کے جو بڑے بڑے جب دولت مند زیادہ ہوتے جاتے ہیں, اس قدر اس حوث کے اندر پاگل ہو جاتے ہیں, میدا ہی جواب دے جاتا ہے. ان کا بھی نہیں, میں نے دیکھا ہے وہ روٹی کے پیچھے جو ہوتا ہے نا اس کا چھلکا تھا, یعنی اسے پانی میں شوربے میں ڈبو کے وہ کھا رہے ہیں, ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے کہ ساری توانائیاں تو صرف ہو رہی ہیں ہر وقت اس جال کے اندر. انعمنا علی الانسان عرضا, وہ کہتا کہ ابیت یہ ہے کہ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کے بعد کہاں کے اقدار, کہاں کے اصول, کہاں کے قوانین خداوندی, کہاں کی شرافت, کہاں کی مربت, عرضا ہر ایک سے گریز, پہلو تہی پیٹ موڑ کے ڈال دیتا ہے. قرآن نے یہاں اس چیز کو اسی لیے مجمل رکھا ہے, تفصیل نہیں بتائی کہ کس چیز سے راز برتتا ہے. ہر وہ چیز جسے باعث شرف انسانیت آپ کہہ دیتے ہیں وہ اس پہ راز برتتا ہے. چلیے, اگر اپنا آپ کو اتنا مستغنی سمجھتا ہے باقی معاشرے سے تو پھر ہر حال میں یہ رہو کہنے لگے نہیں ویسا مسا و شر رہو کہنا یوز ہے, اور ذرا سا کہیں گھاٹا آ جاتا ہے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. یعنی یہ آپ سنیں گے یہ ہارٹ فیل ہونے کی داستان ہے, بھوکوں کے نہیں ہارٹ فیل ہوتے, بھوک سے تو کبھی ہارٹ ہی فیل نہیں ہوتا کسی کا. دھکا لگتا ہے یہ کہ بھاؤ گر گئے, کروڑوں روپے جمع ہے, بھاؤ گر گیا, ایک دم سے وہ بھاؤ نہیں گرتا, قلب گرتا ہے, تب ہارٹ فیل ہو رہا ہے. اذا مسا الشر کان یئوسا, ان کی کیفیت یہ ہے. یہ کیوں ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگلی آیت ہے عزیزان من, پھر وہی بات آ جائے گی کہ جس کے غلط مفہوم یا ترجمے نے بالکل قرآن کے خلاف ایک چیز پیش کر دی ہوئی ہے, اور بڑی عظیم چیز ہے. قرآن کہتا قل کل یعمل علی شاکلہ فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا. عام ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی مشاکلت کی روح سے کام کرتا ہے, تمہارا خدا جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے.
مشاکلت لفظ آ گیا، یہ کیا چیز ہے؟ اور جو ہمارے یہاں اس کا ترجمہ ہوا نا، فطرت ترجمہ ہو گیا، تینت ترجمہ ہو گیا، طبیعت ترجمہ ہو گیا، یہ اپنا اپنا کہ ٹھیک ہے کسی سے کوئی بات ہی نہ تو اپنے اپنی مزاج طبیعت کے مطابق ہر شخص کام کرتا ہے، میاں ٹھیک ہے، رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ مشاکلت کا ترجمہ فطرت کیا اور آدمی کو، انسان کو انہوں نے با اختیار سے مجبور بنا دی۔ طبیعت یعنی وہ چیز جس پہ آدمی کا اپنا اختیار نہیں، یہ تو بنی ہوئی چیزیں آتی ہیں نا۔ بڑا گرم مزاج واقعہ ہوا تھا، واقع ہوئے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ خود نہیں مزاج بنایا ہوا اس نے، وہ مزاج ہے ہی، پایا ہی ایسا ہے، کیا کیا جاتا ہے۔ طبیعت جسے کہتے ہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں، بڑی عجیب چیز ہے جو یہ شخص کہہ گیا ہے۔ سوکریٹس کی تردید بڑی یہاں اس نے خوب کی ہے۔ سقراط نے یہ کہا تھا کہ نیکی علم کا نام ہے، علم ہو، معلوم ہو کسی چیز کے متعلق، انسان بدی نہیں کرتا، غلط نظریہ تھا۔ معلوم ہونے کا تعلق دماغ سے ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ شراب نقصان دہ ہے، معلوم ہونا چاہیے، لیکن صرف یہ علم جو ہے یہ کافی نہیں اس چیز کے اوپر، کیا ہے اس چیز کے لیے کہ انسان اس سے اجتناب بھی کرے۔ کسے معلوم نہیں ہے آج کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تباہ کن ہے؟ یہی نشہ اور چیزوں کے لیجیے، اسی شراب کو لیجیے، اسی سگریٹ کو لیجیے، یار میں تو تبھی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کسے علم نہیں ہے کہ یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے؟ معلوم تو ہے، ہمارا علم کی بات نہیں، اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، یہ کہہ کہ جانتا ہوں ثواب طاعت تو پھر کیا ہو گیا ہے، چوری کر پر طبیعت ادھر نہیں آتی، چل گئے۔ یہ تو سارے تصوف زیادہ سے جتنے شاعر ہمارے ہاں کے ہیں، ایران سے یہ شاعری آئی ہے، اردو میں بھی خواب آ گئی ہے، سارے کے سارے اس میں ڈوبے ہوئے، اور طبیعت جو ہے یہ اپنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کیا کیا جائے ایسا، طبیعت ادھر نہیں آتی، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ مشاغلت کے معنی کہیں فطرت کی، کہیں طبیعت کی، کہیں تینت کہا، بس تینت واقعہ ہوا ہے، نیک تینت واقعہ ہوا ہے، اپنا نہیں اس میں کوئی دلیل تھا، حالانکہ وہ بات بڑی عجیب کہہ گیا۔ پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں، میں نے کہا نا کہ جب اس عرب قوم کی اس چیز پہ میں آتا ہوں کہ زبان انہوں نے کیسے بنائی تھی، میں نے کہا ہے کہ میں تو اس لغت کے مرتب کرنے میں حقیقت یہ ہے کہ مجھے گرویدہ کر دیا اس قوم کا۔ تو وہ زمانہ آیا نا مجھے کہ ایک ایک لفظ اس کے ایک ایک مادے کے اوپر مجھے پہلوں دنوں مہینوں اور کرنا پڑا کہ یہ کیسے یہ بات آ گئی۔ اب میں یہ بتاؤں کہاں سے یہ بات انہوں نے دی۔ مشاکلت، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ یہ گھوڑے آج کل میدان میں گھاس واس بہت ہوتی ہے، عام طور پہ انہیں باندھ دیتے ہیں اور وہ ایک رسی لے کے اس کے پاؤں میں باندھتے ہیں، ایک کہیں کیلا ٹھوک دیتے ہیں اور دوسرا سلا وہاں اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اب وہ جتنی لمبائی ہوتی ہے رسی کی اسی دائرے کے اندر وہ چلتا ہے۔ ٹیکسر کہتے ہیں نا انگریزی میں اس کو، انگریزی دانت تصحیح کر دیں گے میرے، THER یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ جو ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں وہ دائرہ اس کا وہ امکانی ہوتا ہے۔ یہ لوگ اسے مشاکلت کہتے تھے، عجیب چیز تھی جو انہوں نے کہہ دی۔ پھر وہی بات کہ یہ بناتے کیسے تھے، شین کاف لام جو ہے یہ تو شکل تو آپ کو معلوم ہے نا، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہاں سے یہ بات کیسے وہ لے آئے، اس کو مشاکلت کیسے یہ کہا۔ عزیزان من، یہ بالکل ان پڑھ قوم تھی، تہذیب و تمدن تو ایک طرف رہا، لکھنے پڑھنے تک ابھی اس قوم میں نہیں آیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ نزول قرآن کے زمانے میں مکہ جو ان کے ہاں کا مرکزی شہر تھا اس میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا صرف جانتے تھے۔ یہ قوم تھی، لیکن سمجھ میں نہیں میرے آتا کہ یہ ان کو یہ علم و حکمت کہاں سے آ گیا تھا۔ یہ ارسطو کا سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے نا کہ اس نے شے کی ڈیفینیشن کی تھی، ڈیفینیشن کہ شے کوئی تصور اس وقت شے بنتا ہے جب وہ فارم اختیار کر دیتا ہے، ایک شکل اختیار کرتا ہے، اور شکل کے معنی ہوتا ہے کسی حدود کے اندر آ جانا۔
آپ دیکھ لیں ڈرائنگ کے اندر وہ یہ بچے بھی اب تو اب ہمارے ذرا بڑے بھی وہ یہ کرنے شروع کیے، انہوں نے یوں لائن یوں کر کے کیا کی تو طوطا بن گیا تھا، وہ لائنیں صرف ہوتی ہیں اس میں، یوں کیا تو انہوں نے بکری بنا دی، تو لائنیں تو بدلتے چلے جاتے ہیں، حدود کو بدلتے جاتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ فارم ہے اصل چیز، بڑی اہمیت ہے اس کو، وہ جو لائنیں کھینچتی ہیں۔ ان کے ہاں بھی شکل جو تھی، یہ ان پڑھ قوم جو ہے اس پہ غور کر رہی ہے کہ شکل کیسے بنتی ہے، اور وہ بنتی ہے حد بندی سے۔ تو جہاں جہاں بھی کسی چیز کی حد بندی تھی، انہوں نے اس مادے شین کا لام سے الفاظ بنائے۔ مشاکلت جو تھی اس میں بھی حد بندی کر دی نا اس کی، کہاں شکل اور فارم، کہاں وہ گھوڑے کا ہے وہ یا اونٹ کی وہ رسی، لیکن چونکہ وہ بنیادی روٹ اس کے اندر موجود ہے حد بندی کا، اس لیے انہوں نے اس کو مشاکلت سے تعبیر کیا۔ اور قرآن کا اعجاز ہے، یہی زبان تھی دنیا کی عزیزہ نگان جو قرآن کے حقائق کی متحمل ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے قرآن کا ترجمہ اس زمانے کی زبانیں نہیں، آج تک بھی جو دنیا کی زبانیں ہیں کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ عربوں کی بنائی ہوئی زبان، خدا کا کیا ہوا انتخاب، کیا مشاکلت۔ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ وہ گھوڑے کو رسی تو ہم نے باندھی ہوئی ہوتی ہے، حد بندی ہو گئی نا، اسی دائرے کے اندر وہ چر سکتا ہے، یعنی میدان عمل اس کا جو ہے محدود ہو گیا، یوں کہہ دیجیے نا۔ تو کیا اس کے یہ معنی ہو گئے کہ یہ میدان عمل خود خدا نے محدود کر دیا ہے؟ علی شاکلتہ ہی کہا کہ ہر شخص اپنے لیے خود پاؤں میں کچھ رسیاں باندھ لیتا ہے اور خود ہی اپنے اختیار سے جبر کا تعلق کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں کیا کروں صاحب، میری تو رسی اتنی بڑی ہے۔ اللہ سارا راز اس میں عزیزان من، یہ جو ہم نے رسیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں اپنی پاؤں پہ، افراد کی کچھ اپنی رسیاں باندھی ہوئی، اپنی رغبتیں، اپنی خواہشیں، اپنی آرزویں، اپنے مقاصد، اپنے مفاد انفرادی طور پہ وہ باندھی ہوئی ہیں۔ ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں، معاشرے کی رسیاں باندھی ہوئی ہیں، انہوں نے باندھ رکھا ہوتا ہے انسانوں سے، جو ان کا منشا اور ان کا مفاد ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اس گھوڑے کے پاؤں میں رسی باندھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہم، یہ غلط مذہب جو ہے اس کی مشاکلت، اور یہ سب سے زیادہ وہ تو رسی باندھتے ہیں، یہ تو زنجیریں باندھتے ہیں، مشاکلت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا، اس کے لیے یہ واضح کر دیا کہ یہ چیزیں، یہ حدیں تیرے لیے فائدہ مند ہیں، یہ نقصان دہ ہیں تمہارے لیے، ان کی وضاحت خود کر دی، اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ فمن شاء من یؤمن فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے اس کو اختیار کرے، جس کا جی چاہے اختیار کرے، اس کو اختیار کرے، جہاں تک اس کا جی چاہتا ہے اس عمل کرنے کا میدان ہم نے وسیع کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جہاں تک اپنی رسی کو یہ چاہتا ہے اپنے پاؤں میں آپ باندھتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ یہ جو خدا نے حدود حد بندیاں کی ہیں ان کے متعلق بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہم جو کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو اور اس سے آگے نہیں، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے اس کے عمل کی وسعتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نہر میں جب سست رفتاری پیدا ہو جاتی ہے، تیزی سے نہیں چلتی، تو اس کے راستے میں پتھروں کی ایک ٹھوکر بنا دیتے ہیں۔ وہ ٹھوکر اس نہر کا راستہ روکنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہوتی اس لیے ہے کہ اس کی روانی، اس کی رفتار میں اور تیزی پیدا کر دے۔ یہ نہریں، یہ ندیاں جو ہیں یہ پہنچتی سمندر تک اس طرح سے ہیں کہ راستے میں یہ ٹھوکریں لگائی جاتی ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا، ہم نے جو انسان کی ندی کے راستے میں کچھ جگہ جگہ تھوڑی سی یہ حد بندیاں کر کے ٹھوکریں لگائی ہیں، جائز و ناجائز کی، حرام و حلال کی،
تو یہ اس لیے ہے کہ ہر ٹھوکر سے اس کی امکانی وسعتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی مشاغلت کی رسی اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کاہے کے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ کیا ہے منصب نبوت عزیزان من، یہی منصب ہے جس کی بنا پہ حضور رحمت اللہ علیہ قرار پائے ہیں۔ کیا کیا حضور نے؟ 4 لفظوں میں ہوا، وہ بڑی بڑی بوجھل سریں جو انسانوں نے اپنے سر کے اوپر خود ہی رکھ کے اور نیچے بیٹھ گئے، کانپ رہے تھے کہ صاحب رو رہے ہیں، سمجھے اٹھا نہیں جا سکتا تھا، اتنے بوجھل چیزیں۔ کہا یہ رسول آیا انسانیت کو حریت کا سبق دینے کے لیے، اس نے ان تمام سلوں کو اٹھا کے پھینک دیا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے جو اپنے اپنے پاؤں کے اندر اس قسم کی مشاغلت کی رسیاں خود باندھ رکھی ہوئی تھی، کاٹ کے پھینک دیا تو رسول نے۔ یہ ہے عزیزان من رسالت کا مرد، بس خدا کی متعین کی ہوئی وہ جو حدود بتائی ہوئی ہیں وہ باقی رہی، اور وہ اس لیے رکھی گئی کہ اس کی عمل کی صحیح و عمل کی رفتار اور تیز ہو جائے، اور باقی ساری رسیاں کاٹ دیں، باقی ساری سلیں اٹھا کے رکھ دیں۔ حریت انسانیت کا سبق دینے کے لیے۔ اور آپ دیکھیے اب قرآن کریم میں یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ رسیاں کو خدا نے خود تجویز کر کے پاؤں میں نہیں باندھی ہیں۔ 74 سورہ مدثر میں ایک دفعہ تو ہم ان صورتوں سے گزر چکے ہوئے ہیں، جی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی یہ آ جائیں سامنے۔ قرآن کے آخری پارے کی یہ صورتیں تو پوچھو نہیں کیا ہیں، نچوڑ ہیں ان کا ساری تعلیم کا۔ بہرحال کہا یہ ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ سب اس لیے ہے کہ تم میں سے جو جی چاہے آگے بڑھ جائے، جو جی چاہے پیچھے رہ جائے۔ کیا بات ہے، لمن شاء منکم، مشیت انسان کی کام کر رہی، ٹھیک ہے، کھلا جس کو جی چاہے تصدی ہے پیچھے رہ جائے۔ بھئی یہ کس طرح سے یہ ہوگا تمہیں عزیزان من؟ اگلے 4 لفظ کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے ہاتھوں اپنے آپ کو گرویدہ کر دیتا ہے، گروی رکھ دیتا ہے۔ کیا لفظ ایسا ہے؟ رہین، گروی رکھ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بدترین شکل ہوتی ہے گروی رکھ دینے کی، یعنی ویسے ہی بیچ دیا جائے ہو جائے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ وہ رول رکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ ملکیت تو اسی کی ہوتی ہے، قبضہ وبضہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اختیار کچھ نہیں ہوتا، ملکیت بدستور موجود ہے، اختیار اس میں کوئی نہیں ہے۔ رہین تم عزیزان، تو اس سے تو اچھا نہ بک جاتا، اس کے اچھا تو مقدس کافر نقونجی ہو جائے، رکھ رام داس نام، قصہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، بکتا نہیں ہے، ذہن رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ دماغ کا سبب کل نفس دماغ کا سبب رہینت، گروی رکھے ہوئے۔ یہاں تو میں سمجھتا ہوں یہ فارسی والوں نے بھی بہت اچھا لفظ دیا ہے، کبھی غور نہیں فرمایا ہوگا آپ نے، گروی کا لفظ تو ہمارے یہاں ہوگا نا، یہ ایک گروہ اسی کو پنجابی سے رکھ لیا ہوگا، گروہ رکھ لیتا ہوگا۔ گروی تو گرویدہ ہونا کہتے ہیں نا کسی چیز کو، یعنی اس اور گرویدہ تو آپ سمجھے نا کہ تو گرویدہ ہو گیا صاحب ہے تو اس کا یعنی اسی کا ہو گیا، گرویدہ ہو، انتہائی رغبت کو کہتے ہیں نا۔ انسان اپنے آپ کو گرویدہ کیسے کر لیتا ہے؟ کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی خواہش، کوئی آرزو اتنی شدت اختیار کر جائے کہ ہم کہیں کہ وہ گرویدہ ہو گیا صاحب اس کا، تو اس نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ اپنے آپ کا آپ مالک ہے، آپ مالک نہیں ہوتا۔ جنہوں نے بھی یہ گرویدہ سے گروی کا لفظ بہت اچھا رکھا، تم قرآن سے لیا ہے، رہینہ تم جو رحم کا لفظ ہے اس کے ہاں۔ تو 3 چیزوں سے یہ رسیاں جوڑی ہوتی ہیں،
جن چیزوں کی رغبت، جن چیزوں کی خواہش اور آرزو شدت سے آپ پیدا کر لیں، یعنی یہ اپنے جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے جتنے شدید ہوتے چلے جائیں گے، انسان اپنے آپ کو رحم رکھتا چلا جائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اب کوئی دوسرا تو چھڑا نہیں سکتا۔ رہن رکھے ہوئے مال کے پیسے تو آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، اور جتنا لمبا عرصہ ہوتا چلا جائے سود بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے مشاکلت، دماغ کسبت رہینہ، اپنے آپ کو رہن رکھ دینا۔ کسی نے 100 روپے میں رکھ دیا رہن، کسی نے 1000 روپے میں رکھ دیا، کسی نے 10,000 میں رکھ دیا۔ یہ تو بات ساری اس رقم کی ہوئی۔ رہن اور گروی پڑ جانا جو ہے وہ تو یکساں ہوتا ہے۔ سوچیے عزیزان من، ہے ہم میں سے کوئی بھی ایک اپنے آپ پہ آپ قابض رکھا ہوا ہے نا؟ ہم نے گروی اپنے آپ، کسی نے کہیں رکھا ہے، کسی نے کہیں رکھا ہے، کسی نے کتنے پہ رکھا ہوا، کسی نے کتنے پہ رکھا ہوا ہے۔ ہر شخص ہم میں سے گروی گرو رکھا ہے اپنے آپ۔ بظاہر مالک ہم ہیں لیکن قبضہ کسی اور کا ہے، اس کے تابع ہم چلنے پہ مجبور ہو رہے ہوتے ہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، یہ جو چیز ہے کہ یہ میدان جو ہے صحیح عمل کا، اسے انسان کو خود وسیع کرتا ہے۔ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرآن کا نزول تو ہوا اس لیے تھا کہ یہ زنجیریں کاٹ کے پھینک دے، تو آزاد تو کر دیا، لیکن قرآن مختلف مقامات پہ لاتا ہے۔ یہی تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس لفظ کے مادے میں روک ہے، یہ جیم ہے میں کے معنی روک ہوتی ہے، رک جانا ہوتا ہے۔ یہ جو رکاوٹیں ہم اپنے راستے کے اندر کھڑی کر لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں انفرادی طور پہ، یا غلط معاشرہ، غلط نظام آپ کے راستے میں کھڑا کر دیتا ہے، کچھ بھی ہو، آپ کے آگے بڑھنے کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں وہ جہنم ہے عزیزان۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری چیز جنت آنی چاہیے، تو اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ 83/26، 83/26 جنت کی لفظ تو یہ کہ یہ شراب جسے کہتے ہیں، بہرحال وہ تو ہمارے ہاں کا تو لفظ شراب، عربوں کے ہاں تو ہر چیز جو پینے والی ہوگی اس کو شراب کہا جائے گا نا۔ مین تو مادہ ہے، مشروب کو تو ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں پینے والی چیز میں، لیکن شراب اصطلاحی لفظ ہمارے یہاں بن گیا ہے۔ یہ اب اسی کے لیے جسے ہم شراب وائن کہتے ہیں اس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ عربی زبان میں یہ صرف اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے تو وہ خمر کہتے ہیں، ہر پینے والی چیز ہوتی ہے۔ یہاں قرآن نے یہ کہا ہے اس میں جو پینے والی چیزیں ہوں گی اس سے کیا ہو؟ یہ ایک تو یہ چیزیں ہیں نا نشہ آور، انہیں الفاظ میں اگر میں گفتگو کروں کہ جس سے انسان کی رہی صحیح توانائیاں، حرکت، قوت عمل یہ بھی مضبوط ہو جاتی۔ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر نہیں کوئی چیز کھائی جاتی تو وہ کیفیت پیدا کی جاتی ہے اور چیزوں سے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بہت فرصت چاہتا ہے، بڑے کام بھی کرنے کے ہوں گے، ہاں فرصت کے رات دن کوئی اور کام نہ ہو، فرصت کے رات دن تو بھائی بھی کہے کہ یہ کیا کرے، ہاں بیٹھے رہے تو سویرے جانا چاہیے، تو فرصت کے رات دن ابھی انسان واسطے چاہیے۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا، کہا ایک وہ چیز ہوتی ہے، وہ پینے کی چیز، یہاں جسے ہم مشک کہتے ہیں نا، اسے مس کہتے ہیں، یہ طبیب آپ کو بتائیں گے۔ دوران خون میں انتہائی تیزی پیدا کرنے کے لیے، عمل کی قوتوں میں زیادہ گردش پیدا کرنے کے لیے جو اعظم ہوتا ہے طب میں ہمارے ہاں،
یہ مشک جسے آپ یہ مسک کہتے ہیں، بغیر مسک تو آپ نے سنا ہوگا، بڑی تیز چیز ہوتی ہے کم وقت۔ اب تو سوال ہی نہیں آپ کے ہاں، ہوں تو ہر چیز تو مشک ہوتی ہے، پتہ نہیں مشک ہوتی ہے، ایسے آ گئے نا مسیح گھوڑے کی لیڈ کو کہتے ہیں نا اب تو۔ لیکن جس زمانے میں یہ مل جاتی تھی نا، مجھ کے خالص کہیں سے آتی تھی، خود مجھے تجربہ ہے اس کا، ٹپ تھی کچھ پڑی ہوئی تلاش رہا کرتی تھی، شیشی کے اندر یہ ذرا سی مشک ڈال کے کاف جو دیا تو اس میں سے کچھ اس کے شاید بہتر ہوں گے نکلا، وہ یہاں جیب میں رکھی، تھوڑے عرصے کے بعد ناک میں سے خون آنا شروع ہو گیا، یہ ایسی تیز چیزیں ہوتی تھی۔ تو یہ وہ چیز ہوتی تھی جو ان کے ہاں سمبل ہوتی تھی عربوں کے ہاں، حرکت میں تیزی لانے والی چیزیں، اور زیادہ متحرک کرنے والی چیزیں، اور زیادہ سرگرم عمل کرنے والی چیزیں۔ قرآن میں ذہن تو روک تھی، مزمحل کرنے والی چیز، اسم کا نتیجہ تھکا دینے والی چیز۔ جنت کے متعلق جو شے، یاد رکھیے جنت اور جہنم کے، وہ قرآن میں کہتا ہے جنت کے سارے بیانات تمثیلی ہیں، وہ سچ مچ نہیں پہلے بھی کچھ ڈالا ہوا ہوتا، لیکن تمثیلات کے پردے میں وہ کیا کہتا ہے، پینے والی چیز جو ہے ختامہ مسک، اس کے اندر کیا چیز ہوگی اس کو تو چھوڑ دیجئے دادا رحیق کو، اس کے اوپر جو ہم نے سر بند کیا ہے اس کو مشک سے سر بند کیا ہے اس کو، اور اس میں کیا چیز ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں وہ شے ہے کہ جو جتنا آگے جانا چاہے جاتا جائے، چلتا جائے، بڑھتا چلا جائے، یہ ہے جنت کی کیفیت۔ تو مشاکلت کے خدا کی باندھی ہوئی رسی ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور آگے ہی بڑھنا نہیں، اب کیا کبھی دوسری طرف چلا جاتا ہے، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے کرشنا دانا میں دل نہیں کشت کے جا انجاز، یوں ہی نہیں بات مزاج ہوں من تسلیم ہی نہیں، ایک تو وہ سلسبیل کہا ہے، بلکہ یہاں بھی اگر آپ آئیں گے تو پھر اور باتیں چلی جائیں گی۔ ایک تو مزاج اس نے کافور کہا ہے اس کو، اور دوسرا مزاج جو اس کا ہے اس نے اس کے لیے یہ جتنی چیزیں، زنجبیل بھی ان کے ہاں طب میں ادرک جسے آپ کہتے ہیں بڑی حرکت لانے والی چیز ہوتی ہے، کافور جو دوران خون کو کم سے کم تر کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ ان کے ہاں کافور ہوتا تھا، اور زنجبیل ہوتی تھی اس کے اندر، اب بھی یہ معلوم زنجبیل ہوتی ہے اس کے ہاں، جوارش ہوتی ہے تیز کرنے والی، اس سے آگے ہوتی تھی یہ مسک والی بات ہوتی تھی۔ سلسبیل وہ چیز ہوتی ہے جو انوار راستوں کے اندر صرف اس میں روانی کا سوال ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ قرآن کی یہ اصطلاح ہے یا جنت کی تشبیہات جو ہیں تو اس میں یہ ہوتا کیا ہے، یہ نیک اعمال جو ہیں انسان کے، احسانات انسان کے، دوسرے انسانوں کے ساتھ حسنات انسان کے، سلسبیل جو ہے دروازوں کے آگے سے گزرنے والی ایک ندی جو پکارتی جائے، سلسبیل وہ پوچھتی چلی جائے راستہ کاٹتی ہوئے، پانی چلانا جائے بھائی کنو لے لگیا لے لو، پوچھتی جائے، آوازیں دیتی جائے دروازوں سے گزرتی ہوئی کہ لے لو جس کو جس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو پھر بھی ہموار راستے پہ چلنے کا بات ہے۔ مزاج تسنیم، یہ جو پہاڑوں سے گرنے والی بلندیوں سے چیز ہوتی ہے اس کو تسنیم کہا جاتا ہے، رفتار کی وہ تیزی اور ارتفاع اور بلندیوں کی طرف لے جانے والے، اسی لیے اس نے خدا کو رب کو ذی المعارج کہا ہے، سیڑھیوں والا نشو و نما دینے والا، صحن کے اندر ہی نہیں نشو و نما دیتا، پوڑیاں چڑھا کے اوپر بھی نہیں جاتا ہے۔ بہرحال فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جس میں آگے بڑھنا ہے بڑھتا چلا جائے۔ دوسری جگہ اس کو مسابقت بھی کہا ہے۔ احتیاطاً باتیں سامنے آ رہی ہیں یار، ہاں لکھتے چلے جائیے کوئی ریفرنس، 23/61 23/61 ہے۔ ہاں عموماً تو یہ بات ہے
یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ہاں طیبات کھاؤ، عمل صالح کرو. کیا ہوگا اس سے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ اس سے ہوگا یہ صورت تیزی. خیرات تو خیر اور خیرات اور اختیار ایک ہی مادہ ہے نا. تمہارے اختیارات میں مزید وسعتیں آتی چلی جائیں گی. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور اس میں سبقت کرتے چلے جاؤ گے، بڑھتے چلے جاؤ گے. کھلا چھوڑ دیا میدان عزیزان مانس کے، کاٹنی رکھیاں. نشو و نما کے لیے یہ چیزیں قرآن نے دی، اور اس کے لیے کہا کہ ہاں بڑھتے جاؤ جس میں جہاں بڑھنا ہے، اور جس کا جی چاہے اپنے پاؤں میں آپ مشاکلت ڈالتا چلا جائے گا. سوال تو یہ ہے کل یعمل علی شاکلتہ، اپنی پہنائی ہوئی زنجیریں جو اس نے اپنے پاؤں کے اندر ہیں اس کے اندر یہ گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد فربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا، اور ان میں سے پھر ہم جانتے ہیں کہ کون. ایک تو صرف چلنا اور بھاگنا ہی ہوتا ہے، غلط راستے کے اوپر بھی چلتا رہتا ہے انسان. تو ہو سکتا ہے کہ تیز رفتار بھی تو بہت ہو. چلنا اور اس کے ساتھ راستے کا صحیح ہونا یہ بھی تو ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. یہ جو راستے کی صحت ہے یہ حالات کہلاتی ہے. چلتے سب ہیں اپنے اپنے اختیارات کے مطابق. یہ تو علم خداوندی یا قانون خداوندی ہی یہ چیز جانتا ہے کہ جو چلنے والا ہے وہ صحیح راستے پہ بھی چل رہا ہے یا غلط راستے پہ چل رہا ہے. باطن کے معاشرے کے اندر حرکت تو بہت ہوتی ہے، پاگل ہوئے پھرتے ہیں لوگ، آپ دیکھتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح راستے کے اوپر گامزن ہوں یا غلط راستے کے اوپر میں دوڑے چلا جا رہا ہوں. غلط راستے پہ جتنی تیزی سے دوڑے جائے اتنا ہی زیادہ منزل سے اور دور ہوتا چلا جائے گا. ربکم اہدی سبیلا. اور یہ جو ہے اب قرآن، یہ جو ہے ہدایت کا راستہ، یہ تو وہی کے ذریعے ملا ہے. وہی کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی. فوراً سوال ہوا ہے جیسا نورنا کا عام ترجمہ کس سے روح کی بابت پوچھتے ہیں. اور روح کا تو تصور ہمارے ہاں ہے نا، وہ روح انسان کے اندر روح وہ ہر ایک چکتا ہے وہ روح. اور یہاں یہی ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، یہی اس کے معنی کیے جاتے ہیں کہ روح کی بابت تم سے پوچھتے ہیں کہ سب. اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ربط اس کے اندر نہیں ملتا. باتیں قرآن کی ہو رہی تھی، وحی کی ہو رہی تھی، اس کے راستے کی ہو رہی تھی، اور کرتے کرتے اس میں آگے کے لیے یہ اب روح کی بابت پوچھتے ہیں. یعنی کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے روح ہو تو کسی نے اٹھ کے آگے جتنا گرا جی چاہے جو مرضی پوچھ لیا لوگ آیا ہوں کوئی چاہے ایسی گل کا ہے نہیں. بات یہ نہیں. قرآن کریم میں یہ جسے ہم روح کہتے ہیں نا، وہ سول جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے، اسپرٹ بھی جس کو انگریزی میں کہے گئے ہیں، یہ سارے یونانی تصورات تھے ان لوگوں نے جو پیدا کیے تھے. اس روح سے قرآن گفتگو ہی نہیں کرتا. اس کے لیے تو اس نے ایک لفظ نفس اپنے ہاں استعمال کیا ہے جسے آپ ذات کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، سیلف کہتے ہیں. آج کی اصطلاح میں اقبال نے خود ہی کہا ہے. پرسنالٹی عام طور پہ کہی جاتی تھی، بڑا غلط ہے وہ تصور. یہ جو شے ہے اس کے لیے تو نفس کا لفظ ہے قرآن کے. انسانی ذات جسے کہتے ہیں وہی ہے جو جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوتی، مرتی نہیں، آگے جاتی ہے. اور روح سے تو پھر کئی اور افسانے آ جاتے ہیں نا درمیان میں. قرآن کریم نے روح کا لفظ وہی کے لیے استعمال کیا ہے. اس کے بنیادی معنی توانائی کے ہوتے ہیں. یہ اس قسم کی توانائی ہوتی ہے جو ہوا کے چلنے کے اندر جو چیز ہوتی ہے. ریحن، ریحان، بہرحال اس لفظ کے اندر. اور اس نے اصطلاح کے طور پہ قرآن کریم نے اسے وحی کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ وحی سے مقصود یہی ہے جو ابھی تک ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان میں عمل کی قوتوں کو بڑھاتی ہے، یہ صحیح راستے پہ لگا دیتی ہے، اور عمل کی قوتوں کو بڑھاتی ہے، یہ توانائیاں زیادہ پیدا کر دیتی ہے.
اس لیے اس نے وحی کے لیے اس لفظ کو بھی استعمال کیا ہے. دو ایک ریفرنسز دیکھ لیجیے، بہت جگہ آئے گا، اور میرے ہاں تو جب تبویب آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے سورہ النحل کی دوسری ہی آیت ہے 16/2 ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا اللہ. وہ خدا ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرے. بادشاہ تو یہ کہ اپنے بندوں کے اوپر جو ملائکہ کے ذریعے وہ نازل کرتا تھا وہ تو وہی تھی نا. اسی طرح سے جی ہاں وہاں اور واضح ہوگی بات 42/52 42/52 یہ دیکھیے پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ خدا جو انسانوں سے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کرتا تھا، وہی دیتا تھا، پیغام ان کو پہنچاتا تھا، وہ کیا کیا طریقے تھے، کیا انداز تھا، وہ ساتھ سے میں سوچتا ہوں لمبی بات ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اس طرح سے ہم نے اے رسول تیری طرف وحی کیا ہے اپنے روح کو اپنے امر کے ذریعے سے. کہا کہ جب یہ قرآن کی بات ہوئی ہے، اور میں نے کہا یہاں بات واضح ہو گئی کہ اگلی آیت میں ہے وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. تو رسول اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے. اس میں نے کئی دفعہ بتایا نا کہ جس کو وہی ملتی تھی اس میں اس کی اپنی صحیح و عمل، کسب و ہنر، محنت و کاوش، فکر و خیال کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا. خالص علم خداوندی تھا جو اس کے اوپر یہ نازل ہوتا تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روح کے معنی یہاں وہی ہیں. تو اس سے یہ پوچھتے ہیں جب تو قرآن کی بات کر رہا ہے، سیدھے راستے کی بات کر رہا ہے، تو وہی کی بات ہے کہ یہ مجھے وہی کے ذریعے سے ملتا ہے، میرا ہے. تو یہ وہی کے متعلق پوچھتے ہیں. اب دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ وحی ہوتی کیا تھی، کیسے ملتی تھی، کیفیت کیا تھی، طریقہ کیا تھا. قرآن نے کہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ماہیت وحی کی، یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ملتا ہے، اس کا تعلق تو عالم امر سے ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن نے دو عالم جو ہے ان کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ عالم امر ہے خدا کا، جہاں یہ ساری چیزیں خدا کے اپنی ڈائریکشن کے مطابق، اس کے پروگرام کے مطابق، اس کے پلاننگ کے مطابق طے پاتی ہیں. ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے وہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد عالم خلق ہے، یہ ہماری دنیا جس میں اس کے فیصلے پھر آتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ علامہ آدم الاسماء کلھا، آدم میں صلاحیت دے دی گئی ہے کہ وہ ان کا علم حاصل کر لے. وہی کی ماہیت یا کیفیت کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح آتا ہے، یہ کہا کہ اس کا تعلق تو عالم امر سے ہے. اور وہ عالم امر وہ ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے متعلق تو تمہیں علم نہیں. اور یہ جو تمہارا اپنا بھی علم ہے انسانوں کا، اس میں وحی کی ضرورت اس لیے پیش آ جاتی ہے کہ اس کائنات کے متعلق تمہارا علم کتنا ہی ہو. یہ جو مستقل اقدار، اصول، ہدایت، یہ چیزیں ہیں، انسانی علم اس میں بہت قلیل ہے. یہ خود ان چیزوں کو نہ وضع کر سکتا ہے، نہ خود ان کا کہیں سے انکشاف کر سکتا ہے. یہ خالص وحی کے ذریعے سے مل سکتی ہیں. یہ جو تمہارے علم کا کم ہونا ہے اس کی وجہ سے وحی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ یہ جو ہمارے ہاں آتا ہے نا کہ صاحب وہ سالانہ ضرورہ تقویٰ، یہ وجیب ہمارے ہاں تو غلط فہمی ہے کہ انسان کے اندر یہ رکھ دیا ہے نیکی اور بدی کا علم،
اس کے اندر ہی رکھ دیا ہے، تو پھر یہ رسول، یہ نبی، یہ وحی، یہ ساری چیزیں، یہ سب سلسلہ کرنے کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ چوزے کے اندر یہ رکھ دیا ہے کہ خشکی کے اندر رہے گا تو محفوظ رہے گا، پانی میں جائے گا ڈوب جائے گا، دانا دن کا کھاؤ، گوشت کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، چین کا سایہ پڑے تو ماں کے نیچے ڈوب جاؤ، بلی میاؤں کرے تو بھاگ جاؤ۔ تو نہ اس کے کسی استاد نے اس کو پڑھایا، نہ اس کی طرف تو وہی ہوئی، نہ کوئی رسول آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر ہے۔ انسان کے اندر اگر یہ سب چیزیں ہوتی تو وہی کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ جو کمی ہے انسان کے اندر کی، یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں، ان کا علم نہیں مل سکتا۔ یہ ہے وہ کمی جس کو پورا کرنے کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ چیزیں وحی کے ذریعے سے ملیں گی۔ تو جو وحی ہے کیا، نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، ملتی کیسے ہے، نازل کیسے ہوتی، کہا کہ یہ ان امور کا تعلق عالم امر سے ہے، یہ تو نہیں تم سمجھ سکتے، لیکن وہ عالم امر میں خدا کی وہ تعلیم جب الفاظ اور حروف کی شکل کے اندر آ گئی تو یہ عالم خلق کی چیز ہو گئی، محسوسات کی بات ہو گئی نا، یہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے بات۔ تو وحی کی تعلیم تو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، وحی ہوتی کیا تھی، ملتی کیسے تھی، یہ نبی کے سوا کسی اور کی سمجھ میں بات آ نہیں سکتی، نہ ہی نبی اسے دوسرے کو سمجھا سکتا تھا کہ یہ اس کی خالصتاً انفرادی چیز تھی۔ اب یہ آ رہا کہ یہ تو ہے وہ وحی، اس لیے دی جاتی ہے، نبی کے اپنے فکر اور خیال کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگلی بات یہ رہی کہ جو وحی ہم نے اس کو دی ہے وہ محفوظ ہے، وہ تم تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس کا تو سیدھی سی بات تھی کہ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ یہ ایک ہی آیت میں سمجھتا ہوں، اور آیتیں تو بہت سی ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے یہ بھی ایک بڑی سمجھ، کہا یہ چیز کہ تیرا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے۔ اس کی تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ اس قرآن میں سے کوئی حصہ جو ہے اس کو محو کر دیا جائے تو نہ تو کہیں سے اس کو لا سکتا تھا، نہ کوئی اور ایسا ہو سکتا تھا جو تیری مدد کرتا ہے اس معاملے کے اندر، سوال ہی نہیں۔ آگے بتایا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا تھا جی۔ تو یہ جو کہا نا کہ اگر ہم یہ چاہتے تو ایسا ہوتا، تو یہ جو لاؤ یا اگر ہے یہ تو اس لیے ہے کہ ہم نے بھی ایسا چاہا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو دیا اور اس کے بعد یہ ہم نے چاہا ہی نہیں کہ اس میں سے کچھ محض ہو جائے، کچھ تو بھول جائے، یہ ناقص رہ جائے، غیر محفوظ رہ جائے، سوال ہی نہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا، قرآن سورہ حجر میں کہتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا تو محفوظ کر دیا اس کو ہم نے، کہ اس میں سے کوئی ایک حد تک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو محو ہو جائے، منسوخ ہو جائے، مٹ جائے، نہ رہے۔ اور یہ ملا جو ہے تمہیں تمہارے اپنے صحیح عمل کا ذریعہ نہیں ہے، الا رحمۃ من ربک انا فضلہ کان علیک کبیرا، یہ تو اس کے فضل و رحمت سے تمہیں عطا ہوا ہے، اور بہت بڑا فضل ہے صاحب جس کے اوپر یہ ہو جائے، اس میں شبہ نہیں، بہت بڑا مقام ہے صاحب، مقام بھی نبوت کا، اور نبوت بھی آخری نبوت جو ہے صاحب، اس مقام کا تو پوچھنا ہی کیا ہے عزیزان۔ اس میں تو انسانی تصور جو ہے عدم آ جاتا ہے، مقام نبوت جو ہے اور نبوت محمدی کا مقام جو ہے عزیزان من، انسانی تصور کانپنے لگ جاتا ہے اس کی عظمتوں کو دیکھ کر۔ نبی کا مقام ہی نہیں سمجھ میں آتا، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ نبی بھی قیامت تک کے لیے رہنے والا نبی تھا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، باقی رہا یہ کہ اگر اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ نہ رہتی تو یہ جو ہمارے ہاں آیا کرتا ہے امتحانوں میں کرتا ہے فل ان دی بلینکس یا فل ان دی گیپس، وہ اس کے اندر خود ہی گیپ رکھ دیتے ہیں، اور لڑکوں سے کہتے ہیں جن کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ ان کو پر کرو، تو کہا اگر قرآن کی صورت یہ ہو جاتی کہ اس میں کہیں گیپس آ جاتے تو پھر
تیرے متعلق ہم نے یہ کہہ دیا کہ تجھے تو اس سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کتاب کیا ہوتی ہے، تیرے بس کی تو بات نہیں۔ اچھا جی، اور آواز دیتے ہیں، کچھ اور دیکھتے ہیں، وہ ارباب دانوں کو مینش کی کمی تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ آیت جو بار بار دہرائی گئی، کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہا ایک آدھ یا اہل عربی تو ایک طرف نہیں رہے، ساری دنیا کے دانشوروں کو اکٹھا کر کے آواز دے دو اور ان سے کہو کہ لاؤ اس قرآن کی مثل، سارے مل کے بھی نہیں لا سکے گے۔ تو اس میں اگر خدا نہ کرتا کہیں گیپ آ جاتا، اس گیپ کو فل ان کرنے والا کون تھا؟ نبی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ نبوت سے پہلے خود اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے اہل فکر والے، اہل دانش و بینش چیلنج جدیدہ نے من، اور جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، یہ چیلنج کچھ یوں ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی عظیم چیز ہے، حقیقت میں مذاق نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ 23 برس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عرب جیسی وہ قوم، وہ قریش جنہوں نے پہلے 13 برس اتنی مخالفت مکے میں کی، اس کے بعد 7 برس تک مسلسل لڑائیاں لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، کتنا نقصان اپنا کرایا، شکست کھائی، مکہ ہاتھ سے گیا، ساری وہ عظمتیں ضائع کی، چیلنج تو اتنا ہی تھا۔ قرآن نے تو کہا تھا اس کی ایک آیت کی مثل بنا کے بتا دو۔ عربوں کی کیفیت یہ تھی، زبان کی کیفیت، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تو چھوڑ دیجیے، لفظ عربی کے معنی فصیح بیان ہوتا ہے، یعنی ان کا نام ہی عربی اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ فصیح بیان کہتے تھے، اور باقی ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے، جس کے معنی گنگے ہیں، وہ تو گنگے کہتے تھے، اپنے آپ کو فصیح بیان۔ ان فصیح البیان لوگوں سے یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ بابا یہ ٹکراؤ، یہ تصادم، مخاصمت، یہ جنگیں، یہ لڑائیاں کہے کے لیے؟ قرآن کی آیت میں سے ایک آیت کی مثل لے آؤ بنا کے اور ہم سمجھیں گے کہ شکست کھائی ہے، ہم جھوٹے۔ کتنا آسان تھا ان کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے سن لیا ہوگا اور چپکے سے بیٹھ گئے ہوں گے؟ کچھ نہیں کیا ہوگا انہوں نے۔ تو جنہوں نے جانے تک دے دی، مال تک لٹا دیے، بیویاں تک ان کی تو چلی گئی، گھر بار لٹ گیا، سلطنت چلی گئی، حکومت چلی گئی، تولیت کعبہ چلی گئی، تو وہ یہ چیز جو ہے وہ کبھی انہوں نے بیٹھ کے سوچا ہی نہ ہوگا کہ صاحب سارا قرآن نہیں، وہ تو ایک آیت کہہ رہا ہے، ایک سورت کہہ رہا ہے، ایک آیتیں کہہ رہا ہے، آؤ تو صحیح۔ یہ نہیں کہ کہیں میدان گرم ہوا ہو وہاں شکست کھائی، وہ اس سامنے آئے ہی نہیں، تو یہ یوں ہی آیتیں نہیں ہیں۔ اور پھر یہ 1400 سال کے عرصے میں مسلمانوں اور اسلام کی دشمن قوتوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا ایک صلیبی جنگیں اگر آپ لے لیجئے، سارے یورپ کی ساری عیسائی سلطنتیں 300 سال تک لڑائیاں لڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کیا ضرورت تھی؟ بڑے بڑے فاضل عربی کے ان کے یہاں سارے بہترین لغت عربی کے ان کے لکھے ہوئے، عیسائی عربی عیسائیوں کی آبادیاں عربوں کے اندر، یہ سارا مشرق وسطی جو ہے پتہ پڑا ہے ان عیسائیوں سے، ان کے اندر عربی کے اتنے بڑے بڑے ادیب، ان کی کتابیں سند ہیں عربی ادب کے اندر۔ یہ لڑائیاں تو 1400 سال تک لڑتے رہے، ان میں سے کسی نے اتنا نہیں کیا کہ چلو بھائی اس قرآن کی ایک مثل، اس کی تحدی ہے، چیلنج ہے، چلو میں آگے دیتے ان کو لوگ، تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے یہ کیا ہے اور فیل ہو گئے، نہ جی کسی نے چیلنج ہی قبول نہیں کیا ہے۔ اسے معجزہ کہتے ہیں عزیزان مان، آج آ جائے انسان سامنے آ کے جرت نہ کرے سامنے آنے کا، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ اور پھر انداز اس کا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، انداز اس کا یہ ہے کہ ہم لوٹا لوٹا کے لاتے ہیں، پھرا پھرا کے بات کو لاتے ہیں، تطریف آیات سے سمجھاتے ہیں، بار بار یوں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہر بات ہم نے اس قرآن میں اس طرح سے سمجھائی ہے، اس کو نہایت واضح قرآن، ایسا شفا و رحمت والا، اتنا واضح، اس قدر بے مثل و بے نظیر،
لیکن اس کے باوجود فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اس کی قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی انکار اور نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ کون سے تھے؟ یہ وہی سب سے پہلے وہی قریش تھے نا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہی بات، ان کی مفاد پرستیوں کے اوپر کیسے ضبط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جانتے نہیں، اور اس کے بعد بھی 1400 سال کے اندر بادل کا نظام جہاں بھی ہے، خواہ وہ سیاست ہو، معیشت ہو، مذہب کی دنیا ہو، جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ عزیزان ایمان، اپنی مفاد پرستیاں ہیں جو اس طرف آنے نہیں دیتی۔ فابا اکثر الناس الا کفورا۔ کہتا ہم تو قرآن کی یہ تحدی پیش کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مقام ہے، لاؤ اس کے مقابلے میں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ وہ بار بار جو میں آپ سے کہہ سکتا، یہ جسے ہم کہیں گے دیانت دارانہ جو وہ کہتے تھے، تو جہالت تھی، ذہن انسانی کا تفلانہ پن تھا۔ بچے ہیں نا جو شوق جیسے بڑے چیز میں آ جاتے ہیں، ذرا سی وہ چیز ذرا ان کے سامنے لا کے رکھیے بچے کے، جو معمول کے ذرا سی خلاف ہو، دیکھیے کیسے۔ اور بچے کے ذہن ہم سب کا بچہ ہے، میں کہا کرتا ہوں نا کہ سارا قرآن، یہ ساری علمیت، یہ مہارت اور یہ حقائق اور یہ سارا کچھ ایک طرف وہاں ٹینکی کے نیچے ایک وہ کھڑا ہو پرانے لمبے بالے والا۔ پرانے اس لیے کہا کہ اب تو ہمارے یہاں سارے مرد کلندر ہیں نا، اللہ کا فضل ہے، ہاں سب کلندر ہیں، سمجھے نا۔ بھائی کلندری ہونا دی اور انہوں نے مشترک صرف صوبہ پین کے آگی نہ وکھرے وکھرے رکھ لے ہوئے گل ہوئی ہے۔ وہ اگر ایک اس قسم کا بالوں والا صوبہ پینے والا وہاں ٹینکی کے نیچے وہ کھڑا ہوا جو ہے، وہ یہ کہہ کہ وہ دیکھو میں آگ نکالتا ہوں، اس سے بالوں کو نچوڑتا ہوں، دودھ نکلتا ہے، اور یہ سارے قرآن سننے والے جب بڑا کچھ گر کھڑا ہو جائے گا۔ انسانی ذہن کا تفلانہ پن تو ابھی تک ایسا ہے۔ شکر فروش اسی لیے کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے سامنے۔ ہر ڈبکی بجانے والا جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے گر جمع کر دیتا ہے۔ کرامات جناب تک نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ کیا ایسا ثبوت اس کا؟ جی میں نے کہا تھا زلزلہ آئے گا تو رونا پھیٹے گی، ساتھ ساتھ کچھ دعا جو مانگو الہی ہو کہ عمر خضر دراز، یعنی کبھی زلزلے نہیں آتے، کبھی تعاون نہیں آتی، لیکن دعویٰ یہ وہی کرامات کی چیز۔ کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ قرآن کے بسم ایک سورت ایک آیت بنا کے لاؤ۔ کتنا بڑا تحدی کا دعویٰ ہے یہ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ بات نہیں بنی، 2-4 منٹ لاحق لے لوں گا، یہ ختم کر دینی چاہیے، آج بڑی ساتھ ربط ہے اس کا، ہم نہیں لائیں گے۔ بھئی کیسے ایمان لاؤ گے بتاؤ؟ حتی تفجر لنا من الارض ینبوع، یوں حکم دو زمین سے ایک چشمہ پانی کا جاری ہو جائے۔ اچھا جی، اور تکون لکا جنت من نخیل وعنب، جی ہاں پانی کا چشمہ ہی نہیں ہے، ہاتھ باغ لگ جائیں گے، پانی انگور لگے ہوئے ہیں یہاں سے، کیلے ہوئے ہوئے ہیں صاحب، یوں حکم دے ہو یہ کچھ لگ جائے سب کچھ، سمجھے نا۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، باغ بھی لگ جائیں اور ان کے نیچے سے پھر یہ نالیاں پانی کی بھی جو ہیں خود بخود تمہارے کہنے سے یہ نالیاں پانی کی لگ جائیں۔ اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، پھر جو تم دور بتاتے رہتے ہو کہ یہ ایک ناگہانی آفت آئے گی، یہ عذاب آئے گا، تباہی تمہارے اوپر آئے گی، تباہی آئے گی۔ یہ آسمان کی گردش کو عام طور پر تباہی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا ہمارے اوپر کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسے تباہی آتی ہے، ٹھیک۔ اور تاجیہ بلّہ والملائکۃ قبیلا، نہیں خدا کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرو، ہم سب ایمان لائیں گے۔ سنیے شرائط ایمان کی جو ہے، اور یکون لک بیت من زخرف، نہیں بھائی یہ بھی بات نہیں ہے۔ ایک نے اور بولا بھی اتنی بات نہیں ہے جی، یہ کھڑے کھڑے اس میدان میں تمہارے لیے ایک مکان باندھے، مکان سونے کا ہونا چاہیے تھا جی۔ دوسرا بولا نہیں، اور ترقا فی السماء، ہمارے سامنے تو آسمان کے اوپر یوں چلا جائے، چڑھ جائے آسمان کے، اس نے ماری کون کیا اتنے میں کام نہیں چلے گا، ہو سکتا کچھ مطلب کیا دے لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ،
چڑھ جائے اس طرح سے، اور وہاں سے واپس آئے تو ایک کتاب تمہارے پاس ہو گئے، لیا لیجیے صاحب، وہ ابھی اللہ میاں نے چھاپی ہے، دیکھ لیجیے، ابھی تو اس کی سیاہی بھی گفت نہیں ہوئی ہے، وہ میرا چھٹا گلا پہ آ گیا تھی انہیں کوڑتے ہوتے، تو انسان اونٹے کو سام پہ رکھا ہے، تماشا۔ اللہ میاں سے 10 روپئے میں لینے گیا تھا نا پرواری کے ساتھ تعاون دکھانے کے لیے، یہ نہیں سمجھ کہ ان کے یہاں یہ موجود ہے، تو اس نے وہ جو اس کے اوپر وہ دستخط کیے تو اس کو وہ سرخ سیاہی سے، سرخ سیاہی لکھا ہوا ہے انہوں نے، سرخ سیاہی، یہ کیفیت ہے ادبی سرخ سیاہی، یہ غلامی طوفان ہے، تو اس سے وہ دستخط کرنے لگے تو وہ بہت لگ گیا، تو لکھا ہے کہ انہوں نے جو قلم چھڑکا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ جو میرے ساتھ تھے یہ پٹواری صاحب، ان کے کرتے کے اوپر اس کے چھینٹے پڑے، اور پھر وہ کرتا صبح دکھاتے پھر رکھا ہوا اللہ میاں نے سرخ سے آئی جو دے گا چھڑکے ہوگا، اب پہلے جو مارتا منڈا ہوگا اسے ڈوبا جا کے چھڑکے تو ماسٹر تماجا مارتا ہے، ساری پٹی خراب کر دی، ڈوبا زیادہ لگ گیا جھیل گیا، پٹواری سے ہونا کیا میرا کرتا مار کر دیتا ہے۔ عزیز نمن کیا باتیں سنتے ہیں، ان پر تو کوئی دوش نہیں ہے، قوم وہاں پہنچ گئی ہے کہ ان کو بھی متبعین مل جاتے ہیں اس قوم کے اندر سے، دیکھنے سے نہیں سکتا قوم کی کیا ہے، یہ وہ مشاکلت اتنی تنگ کر دی گئی ہے اس مذہب نے، ان افسانوں نے آپ کے، کہ انہیں بھی متبعین مل جاتے، انہیں بھی ماننے والے مل جاتے ہیں عزیزان من، جس پہ ہنستے تھی دنیا۔ خیر انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب کتاب لانی چاہیے اوپر سے لکھ کے لکھائی، یوں ماننے کی بات ہے۔ اب 2 باتیں اس میں ہو گئی، تو دکھا موجزے، تو نہیں دکھاتا تو بہرحال اگر تم کہتا خدا کی طرف سے ہے اپنے خدا سے کہو۔ عزیزان من یہ سارے دعوی ایک طرف 4 لفظ تا خدا کی بات کہتے ہیں، قل سبحان ربی، میرا رب تمہارے ان طفلانہ پن کے تصورات سے بہت آگے، بہت دور ہے، سبحان اللہ تعالی عما یصفون، اس کے متعلق جو کچھ بھی تم اپنے فکر سے اس کے متعلق تصور کام کرتے ہو وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے، برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، خدا جو ہے وہ تمہاری ان بچپن کی باتوں سے بہت بلند ہے کہ تم نے یہ شوق دے دکھاتا پھرے تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ اب یہاں یہ رسول کہ دعویٰ تو تیرا ہے، پر عزیزان من سنیے، حال کنت الا بشر رسول، میں تو ایک آدمی ہوں، انسان ہوں تمہارے جیسا، صرف اتنا ہے کہ وہ ایک پیغام دیتا ہے تم تک پہنچا دیتا ہوں، تو میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا انسان۔ لہٰذا یہ سوال کیا کہ یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، خدا تو اس بچپن میں آتا نہیں، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوتا ہے، لیکن ایک ہی بات ہے جو اس میں کہہ دیجیے تمہارے جیسا انسان یہی نہیں کہا صرف رسولن، بات پھر وہی آ گئی کہ میں جو پیغام لایا ہوں تم بختوں اس پہ غور کرو، قلندر ہوں، کیا بات یہ بھی کہا جاتا ہے، قلندر ہوں کرامات ما جہاں بھی نہیں، خوب انداز ہے اس کا، قلندر، یہ جو شاعری سمجھنے والے لطف اٹھائیں گے کہ یہاں جمع کا سیگا جو آیا ہے قلندر کہہ کے، قلندر ہم کہتا ہے اپنے آپ کو، مستغنی ہوتا ہے قلندر، قلندر علم کرامات ما جہاں بھی زمان نگاہ طلب کیمیا چنے جوئی، مجھ سے کچھ مانگنا ہے ہم سے، تم مانگنا چاہتے ہو نگاہ مانگو ہم سے وہ جو تمہیں سب کچھ دکھائے، تو کیمیا ہم سے مانگتے ہو، کیا بدبختی ہے سچ۔ قلندر کہا کہ میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، یاد رکھو، پیغام لایا ہوں، پیغام کی بات کرو، اور پیغام کی بات میں نے تمہیں بتا دی ہے، جاؤ لاؤ اس پیغام کی ایک آیت کی مثل، پھر پتہ چل جائے گا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، یہ ہے میرا معجزہ، تمہارے سامنے بھی معجزہ، قیامت تک کے لیے انسانوں کے سامنے معجزہ، آج بھی معجزہ عزیزان من، قیامت تک ارباب دانش و بینش کے سامنے یہ معجزہ، اور سب عاجز ہے اس کے سامنے، معجزہ اسے کہتے ہیں۔
دو ہی تو موجے تھے جو حضور نے دکھائے۔ پہلی بات وہ کہی کہ جب انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ آپ نے یہ کیسے دعویٰ رسالت کر دیے، تو اس کے لیے کوئی محسوس چیز تو ہے نہیں تھی جو آپ پیش کر دیتے، کرامت کوئی نہیں، معجزہ کوئی نہیں، شوبہ کوئی نہیں، کیا کہتے عزیزہ نے من پہلا معجزہ عزیز قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کہیں باہر سے نہیں آ گیا، اجنبی نہیں ہوں کہ تم میرے متعلق کچھ جانو نہیں، کوئی سیلانی جوگی نہیں ہوں تمہیں پتا نہ ہو میرے ماضی کا، میں نے تمہارے اندر اس سے پیشتر ساری اپنی عمر بسر کی ہے، خود ایمان سے کہو کہ ایسی عمر ایک سچے کی عمر ہوتی ہے یا ایک جھوٹے کی عمر ہوتی ہے صاحب۔ عزیزہ نے من مخالفین کے بھرے مجمع کے اندر کھڑا ہو کے کہا، کسی میں ضرورت نہیں ہوئی گشت نمائی کی کہ ہاں تمہاری زندگی میں ہم نے یہ بات یوں دیکھی ہے، خاموش ہو کے عاجز ہو کے چلے گئے۔ پہلا معجزہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا معجزہ قیامت تک کے لیے پیغام نبوی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا، بس یہ ہے معجزے۔ آج بھی جو معجزہ کو دکھانا چاہتا ہے تو معجزہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سامنے پیش کرے، پاسٹ سامنے پیش کرے، ماضی سامنے، دعوے کے بعد نہیں، پھر تو بڑا محتاط ہو جاتا ہے آدمی، سب اگر جی بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کی زندگی من قبلہ ہی